پنجاب کی سرزمین اولیاء کرام کی سرزمین کہلاتی ہے اور انہی میں ایک نام ہے حضرت شاہ دولہ کا، جو 16ویں صدی کے عظیم صوفی بزرگ، درویش اور عوامی خادم کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ دولہ کا اصل نام سید کبیر الدین احمد تھا۔ آپ کی پیدائش 16ویں صدی کے وسط میں ہوئی۔ ابتدائی روحانی تربیت آپ نے شاہ سیدنا سرمد سے حاصل کی اور انہی کے حکم پر 1612 عیسوی میں گجرات میں قیام فرمایا۔ آپ اپنی عبادات، سخاوت اور عوامی خدمت کے باعث نہ صرف گجرات بلکہ پورے خطے میں محترم سمجھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے پل، کنویں اور مساجد تعمیر کروائیں تاکہ خلق خدا کو آسانی اور سہولت میسر ہو۔ آپ کا زمانہ مغل بادشاہوں اکبر، جہانگیر، شاہ جہان اور اورنگزیب کے عہد سے جڑا ہوا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادے نے گجرات میں آپ کا مزار تعمیر کیا، جو آج بھی لاکھوں عقیدت مندوں کے لیے زیارت گاہ ہے۔ 1959 سے اس مزار کی دیکھ بھال اوقاف محکمہ کر رہا ہے۔ مگر اس مزار سے جڑی ایک کہانی ہے جو عقیدت سے زیادہ ایک تلخ حقیقت بن چکی ہے۔ شاہ دولہ کے چوہے۔ عوامی عقیدے کے مطابق جو خواتین بانجھ ہوں اور مزار پر منت مانیں انہیں اولاد نصیب ہو جاتی ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ پہلا بچہ مزار کے نام کیا جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی عورت یہ وعدہ توڑ دے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے چھوٹے سر والے یعنی چوہے جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ ان بچوں کو شاہ دولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ بچے مائکروسیفلی نامی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، جس میں بچے کا دماغ پوری طرح نشو و نما نہیں پاتا۔ کچھ ماہرین کے مطابق گجرات اور ارد گرد کے علاقوں میں قریبی رشتہ داروں کی شادیاں اس بیماری کے پھیلاؤ کا باعث بنی ہیں۔ لیکن المیہ یہی ختم نہیں ہوتا۔ ماضی میں کچھ جرائم پیشہ گروہوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ صحت مند بچوں کے سروں پر آہنی ٹوپیاں یا پٹیاں کس دیتے تھے تاکہ سر کی نشو و نما رک جائے اور مصنوعی طور پر ایسے بچے تیار کیے جائیں جنہیں شاہ دولہ کے چوہے بنا کر بھیک منگوانے کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہ محض عقیدہ نہیں بلکہ انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم تھا۔ وقت کے ساتھ حکومت پاکستان نے ظلم کے خلاف کارروائیاں کیں اور اب ایسے مناظر بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن یہ داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ عقیدت جب علم سے دور ہو جائیں تو ظلم کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ حضرت شاہ دولہ ایک ولی کامل، درویش اور انسان دوست بزرگ تھے، مگر ان سے جڑا یہ عقیدہ اور اس کے پیچھے ہونے والا استحصال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ کیا ہم نے دین اور انسانیت کی اصل روح کو سمجھا ہے یا پھر ہم نے عقیدت کے نام پر ظلم کو جنم دیا ہے؟ یہ کہانی صرف ایک بزرگ یا ایک شہر کی نہیں، یہ ہماری سماجی، روحانی اور اخلاقی ذمہ داری کی عکاسی کرتی ہے۔